يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جنت و جہنم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو دونوں کے اسباب اور دونوں کے اعمال بھی بتلا دیے کہ کن اعمال کی بنیاد پر ایک آدمی یا ایک انسان جنت میں جا سکتا ہے اور کن اعمال کی بنیاد پر ایک آدمی جہنم اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھلا دیے، کون بہتر راستہ ہے اور کون بدتر راستہ ہے، کون راستہ ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور کون سا وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سیدھے راستے کی ان کو رہنمائی کر دی ہے، سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ اب وہ چاہے میری بات مان کر میرے شکر گزار بندے بن جائیں یا میری نافرمانی کر کے میرے نافرمان بندے بن جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی کے لیے ضروری تھی، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اپنے انبیاء اور رسول کو بھیج کر ان سارے اسباب و اعمال کی طرف رہنمائی فرما دی ہے۔ اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی ہے۔ اب کسی کے پاس کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں کہ اللہ مجھے یہ فلاں چیز کا علم نہیں تھا، مجھے اس بات کی سنگینی کا علم نہیں تھا کہ اس عمل کی بنیاد پر کوئی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیج کر اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح اگر انجام دیتے ہیں، تو جہاں پر رب العالمین نے قیامت کے دن اس کا ایک بہترین صلہ دینا ہے، وہیں پر رب العالمین اس دنیا کے اندر ہماری زندگی میں بھی اعمال صالحہ کا اور نیکیوں کا بہترین شکل میں جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے انہی چند اسباب اور چند فوائد کی طرف آپ کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر بھی رب العالمین ہم کو ہماری نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کا بہترین شکل میں صلہ دیتا ہے، جسے ہم اور آپ سمجھتے نہیں
جسے ہم اور آپ غور کرتے نہیں کہ ہماری عبادتوں ہماری نیکیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بہاریں آ رہی ہیں، ہماری زندگی میں یہ خوشیاں آ رہی ہیں، ہماری زندگی میں یہ سکون و اطمینان آ رہا ہے، وہ ہماری نیکیوں کی بدولت آ رہا ہے۔ ہم کیا صرف دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے اس وجہ سے خوشی ہے، ہم صحت مند ہیں اس وجہ سے سکون و اطمینان میں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس مہیا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اس وجہ سے ہم آرام و عیش اور سکون میں نہیں۔ مال کی وجہ سے سکون نہیں آتا ہے، مال کی بنیاد پر کبھی بھی انسان سکون و اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو شرح صدر حاصل نہ ہو۔ دنیا میں بے شمار مالدار آئے، ایک سے ایک بڑے مالدار آئے، لیکن ان کی سیرت پڑھیں گے، ان کے حالات زندگی پڑھیں گے، خود اپنے گاؤں معاشرے میں رہنے والے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ لیں، ان کی اندرونی حالت کیا ہے، رات کی نیندیں ان کی قربان ہو جا رہی ہیں، وہ چین کی ایک پل سانس نہیں لے سکتے ہیں، مال ہے ان کے پاس لیکن اللہ کی طرف سے ان کو سکون و اطمینان، فرحت اور خوشی میسر نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہم دنیا کے اندر صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا صلہ ضرور دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے۔ آپ کو بتلاؤں، سب سے اہم فائدہ، سب سے اہم صلہ ہماری نیکیوں کا، ہماری عبادتوں کا، ہماری ریاضتوں کا، ہمارے نیک اعمال کا اس دنیا میں سب سے بہترین صلہ اور بدلہ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہترین زندگی گزارنے کی اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، توحید کے ساتھ ساتھ اس کی زندگیوں میں نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، تو رب العالمین متاع حسنہ اس کو عطا کرتا ہے الی اجل مسمی، اس کے مرنے تک۔ بلکہ بعض مفسرین نے کہا ہے اس دنیا میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ہماری زندگی میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، قبر کے اندر بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور آخرت کے دن بھی یہی نیکیاں ہمارے اور جہنم کے درمیان آڑ بنیں گی۔ تو گویا کہ اس دنیا میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تینوں عالم میں ہم کو اس کا فائدہ پہنچے گا، ایک تو اس زندگی کے اندر، دوسری برزخی زندگی کے اندر، اور تیسری جو ہمیشگی کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، یا تو جنت یا تو جہنم ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ ہماری اس چھوٹی سی عمر میں جو ہم نیکیاں کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تینوں جہانوں میں، تینوں عالم میں ہم کو اس کا فائدہ اور اس کا صلہ ملے گا۔ لہذا عقل مندی کی بات یہی ہے، ہوش مندی کی بات یہی ہے، فراست یہی، ہوشیاری یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ نے جو ہم کو موقع دیا ہے، ہم اس زندگی میں اگر اپنے آپ کو سنوار لیے، اپنی اس زندگی میں اگر ہم اللہ سے لو لگا لیے، اپنی اس زندگی میں اگر ہم اللہ کے نیک بندے بن گئے تو ہر جگہ ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی، ہر جگہ ہمیں سکون ملے گا، ہر جگہ ہم کو فرحت اور خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ جو دنیا اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہم کو بخشی ہے، اگر اس دنیا کے اندر، اپنی اس زندگی کے اندر اگر اللہ کی عبادت ہم نے نہیں کی، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یہ زندگی بھی ہماری بیکار ہوگی، اور برزخی زندگی عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا، اور ہمیشگی کی زندگی ہے، آخرت کا جو مرحلہ ہے وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں بنائیں گے تو سب بنے گا، یہاں بگاڑ لیے تو سب بگڑ جائے گا۔ لہذا عقل مندی کی بات یہ ہے، یہ چھوٹی سی مختصر سی جو زندگی اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اس میں ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں اپنے رب کی نعمتوں اور ابدی جو نعمتیں ہیں جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ وقت، یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ ہم کو چھوڑ کر جانے والی ہے، یہ مرحلہ بڑی سرعت کے ساتھ گزرنے والا ہے، پلک جھپکتے ہی انسان کی آخری سانس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، کب اس کی آخری سانس ہو سکتی ہے، کب اس کی آخری رات ہو سکتی ہے، کب اس کی آخری خوشی اور غمی ہو سکتی ہے، کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو متاع حسنہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید اپناؤ، اپنا عقیدہ درست کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے لو لگاؤ، صرف اللہ کے لیے نظر و نیاز مانو، صرف اللہ کے لیے جانور ذبح کرو، صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو، کسی اور سے دعائیں مت کرو، کسی اور سے مدد مت مانگو، کسی اور کا خوف اور خشیت اپنے دلوں میں مت بساؤ، اللہ سے صرف ڈرو۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم لوگوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور اللہ نے آگے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب کی جناب میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ فائدہ کیا بتلایا اللہ نے اس دنیا کے اندر؟ فائدہ یمتعکم متاعا حسنا، یمتعکم متاعا حسنا، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، موحد بن کر زندگی گزارو گے، اور توحید کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اگر تمہاری زندگی میں توبہ ہے، استغفار ہے، اگر کبھی گناہ ہو جائیں اس سے استغفار کر لیں، اللہ کی جناب میں رجوع کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کہتا ہے یمتعکم متاعا حسنا، اللہ رب العالمین بہترین زندگی تمہیں نصیب فرمائے گا، بہترین زندگی نصیب فرمائے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں استغفروہ من الصغائر، چھوٹے گناہ ہو جائیں تو بخشش طلب کرو، وتوبوا الیہ من الکبائر، اور بڑے گناہ اگر کبھی ہو جائیں تو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تم کو بہت بہترین زندگی نصیب فرمائے گا، اللہ تم کو بیش قیمت نعمتیں عطا کرے گا۔ هذه ثمرۃ الاستغفار والتوبہ، یہ دنیا کے اندر اللہ سے استغفار، اللہ سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یمتعکم بالمنافع، بہت ساری نعمتیں اللہ تم کو نصیب فرمائے گا۔ ثم سعۃ الرزق، وافر مقدار میں بے شمار تم کو رزق دے گا۔ ورغد العیش، اور آرام و سکون کی زندگی دے گا۔ یہی تو انسان تلاش کر رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر انسان عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر انسان کی اس دنیا کے اندر یہی خواہش ہے کہ آرام و سکون کی زندگی اس کو میسر ہو جائے، سکون مل جائے، چین اس کی زندگی میں نصیب حاصل ہو جائے، ہر طرح کی نعمتیں اس کے قدموں میں پھیلا دی جائیں۔ یہی انسان کی آرزو ہے، اور انسان اسی کے لیے اپنے 24 گھنٹے کو ہمیشہ دنیا کے لیے لگاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عقیدہ درست کرو، موحد بنو، اور کبھی غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تم کو یہ ساری چیزیں عطا کرے گا دنیا کے اندر۔ آخرت کے اندر تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ سارے فوائد ہم کو حاصل ہوں گے۔ امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُقْبِلَ عَلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْمُشْتَغِلُ بِهَا يَبْقَى فِي الدُّنْيَا مُنْتَظِمَ الْحَالِ مُرَفَّهُ الْبَالِ۔ اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کے فرائض، اللہ کے حقوق و واجبات کو ادا کرتا ہے، وَالْمُشْتَغِلُ بِهَا، اور اس میں مشغول رہتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کی حالات کو اللہ سنوارتا ہے، اور خوشحال اور فارغ البال اللہ اس کو رکھتا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں اس کی زندگی میں، کوئی پریشانی نہیں اس کی زندگی میں۔ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو سنوارنے کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو چین و سکون، آرام اور خوشی دینے کا وعدہ کر رہا ہے، بس شرط اللہ نے لگائی موحد بن کر زندگی گزارو، توبہ استغفار کرتے رہا کرو اللہ سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایک ایک دن میں، ایک ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔
اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. آپ معصوم عن الخطا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, آپ گناہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی, گناہوں سے اس قدر پاک و صاف ہونے کے باوجود بھی ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم ہیں, ہر پل ہر قدم ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں, ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال بارہا کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں؟ اپنی اس 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العالمین کے جناب میں کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے. پھر کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں, زندگی میں چین نہیں, زندگی کے اندر خوشی میسر نہیں, اطمینان حاصل نہیں, فارغ البالی نہیں, ہمیشہ دوڑ دھوپ, ہمیشہ ٹینشن, ہمیشہ بے چینی و بے قراری. صرف اسی وجہ سے ہماری زندگی میں جو گناہ ہے نا, اس گناہوں کی وجہ سے بے چینی آ رہی ہے, اس گناہوں کی وجہ سے ٹینشن آ رہا ہے, ان گناہوں کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے کی بنیاد پر اس زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. گناہ ہونا ہے, ہر کسی سے ہوگا, لیکن اس گناہ کو بھلا دینا, اس گناہ کو یاد نہ رکھنا, اس گناہ سے اللہ کی توبہ, اللہ کے جناب میں توبہ نہ کرنا, اللہ سے استغفار نہ طلب کرنا, یہ ٹینشن کا باعث ہے میرے بھائیوں, یہ بے چینی کا نتیجہ ہے. اللہ کہہ رہا گناہ ہو جائیں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ کے جناب میں رو, اللہ رب العالمین تمہیں ضرور اس کا بدلہ عطا کرے گا. لہذا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو متاع حسنہ دیتا, الی اجل مسمی, کب تک دے گا اللہ نے اس کا بھی وقت بتلا دیا کہ جب سے تم موحد بنو گے, جب سے تم استغفار اور توبہ کرنے والے بنو گے, اللہ کی عبادت میں وقت گزارو گے, وہاں سے لے کر الی اجل مسمی, تمہاری موت تک, تمہاری آخری سانس تک اللہ تم کو عیش و آرام کی زندگی نصیب فرمائے گا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. آپ کے پاس بے شمار دولتیں آتی تھیں, بے شمار مال غنیمت آتا تھا. یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیش و آرام کی زندگی گزارنے کو پسند نہیں فرماتے تھے, ورنہ دنیا کی بہت ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں پڑی تھیں. فرشتے تو یہاں تک آپ سے سوال کر رہے ہیں, اے نبی اگر آپ چاہیں تو اس پہاڑوں کو ہم سونے کا بنا دیں آپ کے لیے. میرے نبی نے ٹھکرا دیا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ما انا براکب, میں تو ایک سوار کی مانند ہوں, ایک سوار ہوں, میں اپنی سواری پر بیٹھا ہوں, جہاں مجھے تھکان نصیب ہوگی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام حاصل کروں گا. یہی اتنی زندگی, اتنی دنیا ہے, میں یہ سب مال و دولت لے کر کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قناعت کی زندگی اختیار کی, قناعت کی زندگی اختیار کی. ورنہ آپ بھی اگر چاہتے تو اس طرح کی دولتیں آپ کے قدموں میں پڑی تھیں. قیصر و کسرے فتح ہوئے, خیبر فتح ہوا, بے شمار فتوحات آپ کی زندگی میں آپ کو نصیب ہوئی. مسلمانوں کے پاس دولت کا انبار لگ گیا تھا, لیکن ہمارے صحابہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی زندگی گزارنا پسند نہیں کی. یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے, دولت کمانا جائز نہیں, مال حاصل کرنا جائز ہے, لیکن اللہ کے نبی نے, صحابہ نے, سلف نے, ہمارے ائمہ و محدثین نے اس طرح کی زندگی گزارنا پسند نہیں کی اپنے لیے. تو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں, لیکن اس کے بقدر ان کی زندگی میں جو سکون تھا, جو اطمینان تھا, جو خوشی تھی, وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے کروڑ پتی یا پتی کے دلوں میں نہیں پائی جاتی. وہ خوشی, وہ فارغ البالی, وہ سکون, وہ اطمینان ان کی زندگیوں میں نصیب تھا. بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی, بڑی بڑی پریشانیاں ان کے اوپر نازل ہوتی, لیکن ان کو ان کے ایمان سے, ان کی توحید سے, ان کے عقیدے سے دور نہیں کر سکتی تھی. وہ سکون اللہ نے دیا تھا. آپ وہ واقعہ جانتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, ان کا جو چھوٹا بچہ تھا, ابھی شیر خوار بچہ ہے, معمولی چھوٹا بچہ ہے, بڑے دنوں سے بیمار تھا, بڑے دنوں سے بیمار تھا. وہ جب باہر سے آئے, گھر کے اندر گئے, روزانہ خیر و خیریت پوچھتے تھے اپنی بیوی سے یا اس کے بچے کی ماں سے, لیکن ایک دن ایسا ہوا
آپ سوچیں کہ اللہ نے کون سی ایمان کی طاقت دی تھی ان لوگوں کو. ان کی زندگی میں دیکھیے کتنی بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں، دکھ درد آ جائے، کتنی بھی تکلیفیں نازل ہو جائیں، وہ کتنی سکون اور اطمینان اور کتنے فارغ البال، اور دل عقیدہ کتنا مضبوط تھا ان کا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. بڑی منت سماجت کے بعد وہ بچہ، پیارا لاڈلا بچہ، معصوم بچہ تھا، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کیا کیا؟ بچے کا انتقال ہوا، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، بچے کی حالت دریافت کرتے ہیں، اب وہ کیسا ہے، کس حالت میں ہے، کچھ افاقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے، پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے. کیوں نہیں بہتر ہے بھی؟ معصوم بچہ وہ انتقال کر گیا، جنت کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بیوی ان کی پرورش کریں گے تو پہلے سے بہتر حالت میں ہی ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ اس طرح کا جواب دینا، اتنا تحمل رکھنا، اتنی برداشت کی قوت ہونا، اتنا صبر ہونا، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے. رویا دھویا نہیں، ان کے سامنے گریبان پھاڑنا، رونا، چیخنا، چلانا، یہ سکون دیکھیے میں بتا رہا ہوں سکون کیا چیز ہوتی ہے. متاع حسنہ بہترین زندگی کیا ہوتی ہے؟ صرف کثرت مال بہترین اور اچھی زندگی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آنا ہے تب اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا پہلے سے بہت بہتر ہے، اچھے سے خوشبو لگائے، کپڑے اچھے سے زینت اختیار کی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کرتی ہیں، کچھ اطلاع نہیں ان کو دے رہی ہیں، نہ ان کو کچھ معلوم ہو رہا ہے. آپ مباشرت بھی کرتی ہیں، ہر طرح کا سکون ان کو میسر کرتی ہیں. اس کے بعد بہانے سے پوچھیں اگر اللہ کوئی نعمت آپ کو دے اور آپ سے واپس لے لے تو کیا آپ کو اس پر افسوس ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے اپنی چیز لے لی، اس میں افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اللہ نے آپ کو جو لڑکا دیا تھا اللہ نے لے لیا. یہ سکون کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ سکون آ سکتا ہے ہماری زندگی میں؟ یہ صبر ہماری زندگی میں آ سکتا ہے؟ یہ اطمینان، یہ تحمل، یہ برداشت کی کیفیت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ بتائیے ذرا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ہمارے عقیدے درست نہیں ہیں، ہمارا منہج درست نہیں ہے، توبہ استغفار ہم کرتے نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ سکون، یہ خوشی، یہ زندگی ہم کو نصیب نہیں ہوئی ہے. تو دنیا کے اندر یہ فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے، یمتعکم متاعا حسنا، بہترین زندگی اللہ تم کو نصیب کرے. اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہی ہے، شرح صدر، دلی طور پر خوشی، دلی خوشی، شرح صدر اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرتا ہے اگر ہم نیک اعمال سنت کے مطابق انجام دیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا لم تجد للعمل حلاوۃ فی قلبک، اگر تم نیک عمل کی حلاوت، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کی لذت اپنے دل میں محسوس نہ کرو، فاتہمہ، تو اپنے آپ کو متہم کرو، اپنے عمل کو متہم ٹھہراؤ کہ تمہارا عمل درست نہیں تھا، تمہارے عمل میں کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی نقص تھی، یا تو سنت کی اتباع نہیں پائی گئی، یا تو اخلاص نہیں پایا گیا. اپنے عمل کو متہم کرو، اللہ کو متہم نہیں کر سکتے. کہا اگر کسی نیکی کی حلاوت، چاشنی، اس کی مٹھاس تمہارے دل میں محسوس نہ ہو، فاتہمہ، تو اس عمل کو متہم ٹھہراؤ، اس عمل کو غلط ٹھہراؤ کہ تمہارے عمل میں یا تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں کوئی ایسا کوئی سبب ہے، کوئی ایسا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس نیکی کی مٹھاس اور اس کی چاشنی تم کو تمہارے دل میں محسوس نہیں ہوئی. فإن الرب شکور، کیونکہ تمہارا رب تو بڑا قدرداں ہے، بڑا قدرداں ہے. اللہ ہماری ہر نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اللہ ہماری ہر نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت اس اعتبار سے بھی کرتا ہے کہ ہم اتنی نیکی کرتے ہیں لیکن اللہ اس کا صلہ اتنا دیتا ہے. کہا اپنے عمل کو غلط سمجھو. آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس دنیا کے اندر اس کو شرح صدر حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، دلی طور پر اسے خوشی اور میسر ہو، اور اس کی عبادت کی لذت اس کے دل میں محسوس ہو. یہ ہمارے سلاف کا نتیجہ تھا
کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ جنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسی شخصیت جو صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتی، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے ان فی الدنیا جنہ، دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، من لم يدخلها لا يدخل جنت الاخرہ، جو دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی جنت کیا؟ یہی ہے، نیکیاں اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ سکون، وہ اطمینان، وہ شرح صدر، وہ خوشی اس کو نوازتا ہے کہ پوری دنیا والے اگر اس کو تکلیف دینے پر اتر آئیں تب بھی اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ مکہ کی زندگی کس طرح گزارے، صحابہ کرام ابتدائی اسلام میں کس طرح زندگی گزارے، قدم قدم پر سزائیں، پریشانیاں، تکلیف، دکھ، درد، لیکن کتنے آرام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ رونا، نہ دھونا، کچھ نہیں، آرام سے انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ شرح صدر اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو دیکھیے اس کی زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین ہمیشہ سکون و اطمینان میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر ایک جنت ہے، یہی جنت شرح صدر جس کو ہم کہتے ہیں، دلی خوشی، دلی اطمینان، دلی فرحت جسے ہم کہتے ہیں، اس جنت میں اگر کوئی داخل نہیں ہوا تو آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی شخصیت وہ تھی، کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ شیخ نے کہا ما یصنع اعدائی بی، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت اور جنت کی بہشت تو میرے سینے کے اندر موجود ہے، اس کو چھین نہیں سکتے ہیں، میری جنت میرے سینوں کے اندر ہے، یعنی شرح صدر، دلی سکون، دلی اطمینان، دلی فرحت یہ میرے دل میں ہے، یہ مجھ سے چھین نہیں سکتے ہیں۔ ان رحت فہی معی، اگر میں کہیں جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتی ہیں، مجھ سے جدا نہیں ہوتی ہیں، اور یہ مجھے اگر قید و بند کرتے ہیں، مجھے جیل میں ڈالتے ہیں تب بھی وہ میرے پاس ہوگی۔ ان حبسی خلوہ، مجھے قید کرنا یہ میری خلوت ہے، تنہائی ہے، وقتلی شہادہ، اور اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میں شہید ہو جاؤں گا، وَإِخْرَاجِ مِن بَلَدِ سِيَاحَةً، اور اگر مجھے میرے ملک سے یہ نکال رہے ہیں بار بار تو میرے لیے سیر و تفریح کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ ہوتے روتے دھوتے شکوہ شکایت کرتے، وہ کہتے مجھے قید کر دیا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے میرے شہر سے مار کر نکال دیا تو میرے لیے سیر و تفریح کا ذریعہ، میں تو سمجھاؤں گا کہ میں تفریح کے لیے نکلا ہوں۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے جب ان کو دمشق کے قلعے میں جب ان کو قید و بند کی سزائیں دی جا رہی تھی، ان کو قید کیا گیا، کہا لو بدلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شکر هذه النعمة، یہ جو پورا اتنا بڑا جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، اتنا بھر کر میں اگر ان کو سونا دے دوں تب بھی یہ جو نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے اس جیل میں رہ کر میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سوچئے کتنا سکون ان کو میسر ہوتا، اتنی بڑی مصیبت، آپ کو 12 جیل میں ڈالا گیا کیونکہ آپ علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہتے تھے، حق بات بولتے تھے، اور آپ کے دور میں بے شمار باطل فرقے اور باطل فرقوں کی حکومت اور سیادت اور بادشاہت تھی، آپ کو بار بار سزائیں دی گئیں، بار بار قید میں ڈالا گیا، بار بار آپ کو بڑے بڑے شہروں سے نکالا گیا، جہاں آپ جاتے تھے آپ کو بھگا دیا جاتا تھا، آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، آپ کو مختلف سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی سے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں کی، کہا یہ تو بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے میرے لیے، پورا اس قلعے کو بھر کر پورا سونا اگر میں دے دوں تو مجھے جو نعمت یہاں حاصل ہوئی، مجھے جو سکون یہاں میسر ہو رہا ہے، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا اپنے ان دشمنوں کا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، کہا ما جزیتم علی ما تسببوا لیہ من الخیر فی ھذا۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے زیادہ اچھی زندگی گزارنے والا اور سکون و اطمینان شرح صدر رکھنے والا میں نے دنیا کے اندر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے نیک لوگ، عابد و زاہد تھے، لیکن کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بہترین زندگی میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ حالانکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی،
ان کے پاس عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزر کرنے کا سامان میسر نہیں تھا، بلکہ کبھی آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی دھمکی دی جا رہی ہے، کبھی سزائیں دی جا رہی ہیں، کبھی آپ کو ملک سے نکال دیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا، سب سے اچھی اور نفیس زندگی گزارتے تھے۔ وَأَشْرَحِهِمْ صَدْرًا، اور سب سے زیادہ شرح صدر رکھنے والے تھے۔ وَأَقْوَاهُمْ قَلْبًا، سب سے مضبوط دل کے مالک تھے۔ وَأَسَرُّهُمْ نَفْسًا، اور سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تھے۔ ہمیشہ ان کی خوشی ان کے چہرے سے دکھائی دیتی تھی۔ ایسی حالات میں کہتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی، خوف کا سایہ ہمارے اوپر آتا اور ہم الٹا سیدھا سوچنے لگتے، برے گمان، برے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے، ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس آتے، ان کو دیکھتے، ان کا چہرہ دیکھتے کہ خوشی سے ایسی حالت میں ان کا چہرہ کھل رہا ہے، اتنا سکون و اطمینان ہے، کوئی ٹینشن کے آثار ان کی زندگی میں نہیں دکھ رہے ہیں، اور ان کی باتیں سنتے تو ہمارا دل بھی مضبوط ہو جاتا، ہم کو بھی سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا۔ یہ اس طرح کی زندگی اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی وجہ سے دیتا ہے، ہماری توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس طرح کی زندگی ہم کو عطا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہم کو نیکیوں کا صلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ انسان جتنا اللہ رب العالمین کو وقت دے گا، جتنا اس کی عبادت کرے گا، جتنی نیکی کرے گا، اسی حساب سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ اللہ نے خود کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے، آسمان سے بھی نعمتوں کی بارش کریں گے اور زمین کے خزانے بھی ان کے لیے اڑیل دیں گے۔ بس شرط یہ ہے صحیح ایمان لائیں، متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ دنیا اور آخرت، آسمان اور زمین دونوں کی برکتوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر نعمتوں کا بدلہ اس شکل میں بھی اللہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اتنا محبوب اور چہیتا بنا لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس قدر اس کی محبت کو، اس کی مقبولیت کو ڈال دیتا ہے کہ ساری دنیا والے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا وہ نیکیوں میں، عبادتوں میں آگے ہوگا، اتنی ہی اس کی مقبولیت ہوتی ہے، لوگ اس سے اسی قدر محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ گمنام زندگی گزارنے والا انسان ہے، لیکن جب بھی اس کا کوئی نام سنتا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو لوگ بڑی محبت سے اس کا نام لیتے ہیں، خوشی کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اسلاف کا نام لیتے ہیں، کیسی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے، ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، ان کی اچھی زندگی گزارنے کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے، حدیث کے اندر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل کو آواز لگاتا ہے، جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں تم سب لوگ اس سے محبت کرو، سب لوگ اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کہتا ہے جاؤ دنیا کے اندر بھی بتلاؤ، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ہم سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر پوری سرزمین میں، پوری دنیا میں اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے اسلاف ہیں، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی ان کو سنا ہے، نہ کبھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس قدر ان سے محبت ہے کہ ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو ہم سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وہ محبت ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، کیونکہ وہ مومن تھے، متقی تھے، نیک تھے۔ ہم بھی اگر اس طرح بن جائیں، ہم بھی اگر موحد بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارنے والے بنے، ہم سے بھی پوری دنیا محبت کرے گی۔ کیا دشمن ہو، کیا دوست ہو، ہر ایک ہم سے محبت کرے گا، جس طرح ہم اپنے اسلاف سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے
نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، اچھی زندگی گزارنے کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر ہماری نیکیوں کا، ہماری عبادتوں کا اللہ صلہ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔